آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام۔ آج 20 صفر المظفر ہے اور 20 صفر نو امام حسین علیہ السلام دی شہادت نو 40 دن ہو جاتے ہیں۔ 10 محرم الحرام نو یوم عاشورہ آپ کی شہادت ہوئی ہے اور 20 صفر نو 40 دن پورے ہوتے ہیں۔ اس طرح اس نو چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام آکھیا جاتا ہے اور اس نسبت کے نال امام حسین علیہ السلام کا ذکر خیر کیتا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا چہلم جو تحریک امام حسین علیہ السلام نے شروع فرمائی، اس تحریک دے وچوں ایک اہم پہلو ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کا چہلم ہے۔ اگر اسی اس چیز نو غور دے نال ویکھیے، 40 دا جڑا عدد ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ ساڈا اگر کوئی بزرگ کوئی بھی ساڈا پیارا عزیز فوت ہو جاتا ہے تو اسی اوندا 40واں کروانے ہیں۔ تو 40واں کروان دا کوئی مقصد ہے، خاص اس کی وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ 40 دا عدد اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ مقبول ہے۔ 40 دا عدد جڑا ہے اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہے اور 40 دنوں دے وچ اللہ تعالیٰ ہر بندے نو کوئی نہ کوئی انعام ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں 40 نو ویکھیے، 40 تے گل کریے تو ساڈا یہ الگ ایک پورا موضوع ہے، ایک بیان ہے کہ 40 نو اللہ نے کیا اہمیت ادا کی ہے۔ لیکن میں مختصر تانوں ایک دو چیزاں ذکر کراں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام تسی آؤ اور مقام طور تے آگے اعتکاف بیٹھو اور 30 دن سلاسین لیلتن 30 راتاں تساں آگے اعتکاف بیٹھو، میری عبادت کرو، میرا ذکر کرو تو میں تانوں انعام عطا کراں گا۔ جب انہاں دی 30 راتاں مکمل ہو گئیاں تو خلق کائنات نے فرمایا 10 اور کرو۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ تو پھر انہوں نے 10 راتاں اور کیتیاں اور 40 راتاں 40 دن جدوں پورے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ 40 دن دی ریاضت تو بعد، عبادت تو بعد، ذکر تو بعد، خلوت تو بعد، حالانکہ وہ تو اللہ دے نبی نے، اللہ دا نبی معصوم ہوتا ہے، وہ ہر خطا تو پاک ہوتے ہیں اور پوری کائنات میں جو نبی ہوتا ہے سب کو افضل ہوتا ہے۔ اس شان مقام کے باوجود خلق کائنات نے 40 دن 40 راتاں ایک جگہ تے انہوں نے روک کے عبادت کرائی، ذکر کرایا، پھر انعام عطا فرمایا۔ تو پتہ چلیا کہ 40 دا جڑا عدد ہے وہ اللہ تعالیٰ دے ہاں بڑا مقبول ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 40 دن تک 5 نمازاں با جماعت تکبیر اولا دے نال ادا کر لوے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے دل نو منافقت تو پاک فرما دیتا ہے۔ یعنی میں تو 40 دے عدد دی اہمیت ذکر کر رہا ہوں کہ 40 دے عدد نو اللہ نے ایک خاص اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے کئی فرمان دے وچ اس 40 دی اہمیت موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسے کاہن دے کول، کسے فال نامے والے کول جا کے اپنا ہاتھ دکھانا ہے، فال نکلوانا ہے یا ان دے کولوں کوئی ایسی خبر لینا ہے آن والے وقت دے بارے، ان دی 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ ان دی وجہ کیا علماء نے بیان فرمائی؟ انہوں نے بیان فرمایا 40 دن تک اس چیز کا اثر موجود رہتا ہے
اور اگر 40 دن بندہ عبادت کرے ذکر کرے پھر ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور اس بندے دے اعمال اللہ دی بارگاہ وچ مقبول ہو جاتے ہیں۔ جڑے لوگ وظائف یا عملیات دے نال شغف رکھتے ہیں وہ اس گل کو بخوبی جانتے ہیں۔ وظائف کی جڑی تعداد ہے وہ 7 دن کا عمل بھی کرتے ہیں، ویسے کچھ 3 دن کا بھی کرتے ہیں، کچھ 11 دن کا بھی کرتے ہیں، کچھ 21 دن کا بھی کرتے ہیں، لیکن 40 دن کا جڑا عمل ہے وہ سب تو معتبر خیال کیتا جاتا ہے۔ جو بندہ 40 دن کا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دے عمل اس دی عبادت نو مکمل فرما لیتا ہے، اس نو قبول فرما لیتا ہے اور اس دے بدلے میں کچھ نہ کچھ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو 40 ہی بڑی اہمیت ہے۔ اسی ہی وجہ دے نال اسی ہی نسبت دے نال اگر کوئی ساڈا فوت ہو جاتا ہے تو پھر ساڈے جڑے احباب نے 40 دن تک ان دے واسطے مسلسل ایصال ثواب کرتے ہیں، پہلے دن تو لے کے 40ویں تک۔ آج تو ویسے ماحول چینج ہو گیا ہے، ساڈے لوگ 30 دنوں تے 33 دنوں تے، کچھ لوگ 28 دنوں تے، کچھ 35 تے 40واں کروا لیتے ہیں، لیکن اصل 40ویں کا مطلب 40 ہی ہے۔ تو 40 دن تک اس 40 دے عدد دی نسبت دی خاطر اس دے واسطے مسلسل ایصال ثواب کیتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 40 دنوں وچ وہ بندہ جو مرن والا ہے اگر دنیا تے رہ کے انہاں کچھ خطاواں نے، کچھ کمی ہے، کچھ بیشی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل دے نال ان دنوں دے وچ ان دی بخشش فرما دیتا ہے اور 40ویں تے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اصل وجہ ہوتی ہے جو اسی اپنے مرحومین دا 40واں کروانے ہیں۔ تو 40 دنوں کے بعد ہر چیز دا رزلٹ جو ہے وہ سانو مل جاتا ہے۔ اخذ گالوے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 40 دنوں کے بعد جو بھی بندہ عمل کرتا ہے اس کا جڑا رزلٹ ہے وہ سانو مل جاتا ہے۔ جیسے ویسے دنیاوی مثال ہے لیکن ہے قرآن دے وچوں کہ جڑا اسی بچے آئے اسی پیدا ہویا اسی اس جہان تے آیا تو جڑا بچہ اپنی ماں دے پیٹ وچ حمل ٹھہرتا ہے وہ بھی 40 دنوں بعد پتہ چلتا ہے۔ 40 دن کے بعد اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ہے کہ نہیں ہے، اور پھر ہر 40 دن تو بعد اللہ تعالیٰ ماں دے پیٹ وچ بچے نو ایک نئی صورت عطا کرتا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن پاک میں ان کا باقاعدہ ذکر فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم جعلنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ 40 دن دے اعتبار دے نال خالق کائنات اس انسان کو ماں دے پیٹ وچ نئی صورت عطا کرتا ہے۔ پہلے تو پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر وہ خون بن جاتا ہے، پھر وہ ایک گوشت کا لوترا بن جاتا ہے، پھر اللہ ان دے وچ ہڈیاں پیدا کرتا ہے۔ اگلے 40 دن وچ اللہ انہوں صورت عطا کرتا ہے۔ اگلے 40 دن تو بعد پھر اللہ ان دے وچ روح پاندا ہے اور پھر وہ مکمل انسان بن جاتا ہے، اور پھر اگلے 40 دن تو بعد اللہ تعالیٰ اس میں دنیا وچ لے کے آ جاتا ہے۔ تو یہ 40 سے عدد کی اہمیت ہے۔ 40 دنوں تو بعد ہر چیز کا جڑا رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ جو بھی ظاہر کرنا ہوئے وہ فرما دیتا ہے۔ آپ اسی آنے امام حسین علیہ السلام دے 40ویں کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام آپ ایک مشن لے کے گھروں نکلے نے، ایک تحریک کا آپ نے آغاز فرمایا ہے، اور وہ تحریک کیا سی؟ وہ سی امت نو بیدار کرنا اور اسلام نو زندہ کرنا، احیاء دین۔ آقا علیہ السلام آپ نے وصال باکمال تو بعد بہترین اسلام کا نظام خلافت چلتا رہا، لیکن جس وقت یزید مسلط ہویا تو اس نے آ کے اسلام دی عمارت نو ڈھان دے واسطے کوششاں کرنے شروع کر دیتیاں، یعنی ایسے کام کیتے جڑے اسلام دے مخالف نے، ایسے فیصلے کیتے، ایسے کارنامے سر انجام دیتے جنہاں دے نال اسلام دا نقصان سی۔ امام حسین علیہ السلام نکلے، آپ نے فرمایا اسی اپنے نانے دے دین نو بچاواں گے، اور دین دی سر بلندی دے واسطے
امت نو بیدار کرن دے واسطے، اسلام نو زندہ کرن دے واسطے۔ اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، تو آپ نے اسلام زندہ کس طرح کیتا ہے؟ اور آپ نے اسلام دے واسطے اپنی جان دیتی، اپنا خون دیتا، اپنے بچے دیتے، اپنے بھتیجے دیتے، اپنے بھانجے دیتے، اپنے بھائی دیتے، اپنے با وفا صحابی دیتے، اپنے بیٹیاں اپنیاں گھر والیاں نو قید کرایا، ظلم و ستم دا نشانہ بنے۔ آپ نے اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے جسد نو، اپنی گردن نو کٹا دیتا، لیکن اسلام نو بچایا۔ اب اسی کہن دی حد تک تو یہ کہنے آگے آپ شہید ہو گئے، اسلام بچ گیا، اسلام زندہ ہو گیا، لیکن اس کا رزلٹ وہ کدوں نظر آیا ہے؟ وہ 40ویں تے نظر آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام دے 40ویں تے وہ رزلٹ نظر آیا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شعر میں ذکر کیتا ہے، تسا سنتے رہتے ہو، آپ نے فرمایا حدیث عشق 2 باب است، یعنی جی عشق دی کتاب ہے وہ 2 باب نے۔ اسی کوئی بھی کتاب پڑھنے ہیں ان دے باب ہوندے نے، تو اس باب دے پھر اسباق ہوندے نے، پھر انہوں نے پڑھایا جاتا ہے یا انہوں نے لکھیا جاتا ہے، رقم کیتا جاتا ہے، پھر کتاب بنتی ہے۔ آپ نے فرمایا جڑی عشق دی کتاب ہے وہ 2 باب نے، ایک باب ہے کربلا اور ایک باب ہے دمشق۔ ایک باب نو رقم کیتا ہے امام حسین نے اور ایک باب نو لکھیا ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے۔ امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں تشریف لائے اور آپ نے جو اس میدان میں جا کے یا اس سے پہلے جو آپ نے فریضہ سر انجام دیتا، اپنی شہادت پیش کی تھی اور بالآخر آپ شہید ہو گئے۔ اس وقت جڑی 10 محرم الحرام دی شام ہے وہ بڑی دردناک ہے۔ یزیدی خوشیاں منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، جیت دا کہ اسی جت گئے ہاں، اسی اہل بیت کو شہید کر دیتا ہے، اسی کامیاب ہو گئے ہاں، اسی انہاں دے گھر والیاں نو جو بچے نے انہاں نو قید کر لیا ہے۔ اور اس وقت جیڑی اگلی صبح آئی ہے، اس صبح نو جس وقت اہل بیت دا قافلہ کربلا دے وچوں نکلیا ہے، اس وقت بڑی دردناک کیفیت ہے۔ جتنے بھی اہل بیت دے لوگ شہید ہوئے نے، انہاں دے جڑے بندے مرے انہاں نے تو اپنے سارے سنبھال لے، انہاں نو لے گئے، لیکن وہ لوگ بما امام حسین علیہ السلام سارے دے سارے میدان کربلا وچ بے گورو کفن پڑے سن۔ جس دا لاشا جتھے پیا ہے وہ اتھے ہی پیا ہے، کسے دا بازو کہاں ہے، کسے دا بازو کہاں ہے، کسے دا جسم دا کوئی حصہ کہاں ہے، کسے دے جسم دا حصہ کہاں ہے۔ امام حسین علیہ السلام آپ دی لاش تے باقاعدہ گھوڑے دوڑائے گئے، آپ دے جسم دے اعضاء الگ الگ مقامات تے چلے گئے۔ تسی اندازہ لگاؤ جڑے جسم تے گھوڑے دوڑائے جان اس کی کیفیت کیا ہوئے گی۔ اس میدانی علاقہ، گرمی دا موسم اور پھر ریتلا میدان، اس دے وچ پھر کیا کیفیت ہوئے گی۔ اور جس وقت جڑے بچے نے انہاں دے، انہاں نو قید کر کے انہاں نو لے جایا جا رہا ہے، انہاں نو اس میدان ویسے ہی چھوڑ دیتا گیا ہے۔ کیا کوئی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ آئندہ 40 دنوں دے وچ اے جڑے بے گورو کفن لاشے نے، انہاں دے مزار بھی ہون گے، انہاں دیاں قبراں بھی ہون گیاں، لوگ انہاں دیاں قبراں تے آ کے دعاواں بھی کرن گے۔ اور آج جو سیدہ زینب قید ہو کے بند کے ایتھو جا رہے ہیں، وہ 40 دنوں بعد پھر ایتھے اپنے بھائی دی قبر تے آ کے کھڑی ہوئے گی۔ تو یہ چیز ہے جو امام حسین علیہ السلام دا چیلم سانو ایک سبق دیتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے نے تو پھر وہ جو ذمہ داری ہے وہ آپ دی نبھائی ہے آپ دی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے۔ آپ نے پھر حق نو اجاگر فرمایا، آپ نے حق بیانی فرمائی، آپ نے لوگاں نو کربلا سمجھائی، آپ نے لوگاں نو اسلام سمجھایا۔
آپ ڈریا نہیں نے، جھکے نہیں نے، ہر میدان دے ہر ظالم دا مقابلہ کیتا ہے، ہر ظلم سیاہ ہے، لیکن اپنے نانے دے دین نو بچایا ہے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام دا مشن، انہوں دا پیغام، وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے لوگاں تک پہنچایا، اسلام نو بیان فرمایا، اور اس دی برکت دے نال پھر لوگاں نو پتہ چلیا امام حسین دا مشن کیا سی، امام حسین دی تحریک کیا سی، امام حسین دا مقصد کیا سی، امام حسین کیوں شہید ہوئے، اور پھر امام حسین علیہ السلام دی محبت دے چشمے پھر پھٹے نے۔ آج ہر کوئی امام حسین کا نام لیتا ہے اور اعزاز سمجھتا ہے، جڑا امام حسین دے نال محبت کرتا ہے، انہاں دا ذکر کرتا ہے، انہاں دے نال عقیدت رکھتا ہے، وہ اس محبت نو اعزاز سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ محبت میری کامیابی دی نشانی ہے، اے میری کامیابی دی ضمانت ہے، لیکن اس محبت دے جڑے چشمے پھٹے نے وہ چہلم امام حسین دے پھٹے نے، کہ جس وقت 20 صفر المظفر ہویا ہے، امام حسین علیہ السلام دی شہادت دے 40ویں دن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے یہ جڑے 40 دن نے اے ظلم دے وچ، بربریت دے وچ، سفر دے وچ، مشکلات دے وچ، قید دے وچ آپ نے گزارے نے اور حق بیانی فرمائی ہے۔ بالآخر یزید مجبور ہو گیا، بالآخر وہ مجبور ہو گیا اس گل نو سمجھن دے، اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور انہاں نو میں اتھے ایویں ہی قید رکھیا اور انہاں نو واپس نہ بھیجیا تو بہت جلد میرا خاتمہ ہو جائے گا، ظاہری طور پہ لوگاں نو ہر چیز واضح ہو جائے گی، اور پھر اس نے منت کی تھی، سماجت کی تھی، معذرت کی تھی، اور پھر اس نے آکھیا کہ میں تانوں بھیجنا وا مدینہ پاک، تسی چلے جاؤ، اور جس بندے نال تسی آکھو گے میں تانوں بھیجاں گا، جو تہاڈیاں شرطاں ہون گیاں میں ساریاں مناں گا، لیکن تسی ایتھوں چلے جاؤ۔ اس بات کا اندازہ لگاؤ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کتنا بڑا کردار ادا کیتا ہے، ایک عورت ہو کے، ایک بہن ہو کے، ایک بیٹی ہو کے، پردہ دار ہو کے، سید ذاتی ہو کے، اپنی طہارت، اپنی عصمت، اپنی پاکیزگی کا بھی خیال رکھا ہے، اور پھر وہ عورت، وہ خاتون، وہ سیدہ جس دیا نظران دے سامنے بھائی شہید ہویا، جن دیا نظران دے سامنے ان دے بچے شہید ہوئے، جس دی نظران دے سامنے ان دا پورا خاندان ذبح کیتا گیا، لیکن سلام ہے اس دی ہمت نو کہ جو کبھی ڈری نہیں ہے، اور اس نے ظالم دی نظر پا کے ویکھیا اور اس نے دسیا کہ تو ظالم ہے، تو فاسق ہے، تو جابر ہے، تو جھوٹا ہے، اساں کل بھی پاک ساں، اسی آج بھی پاک ہاں، اساں کل بھی سچے ساں، اسی آج بھی سچے ہاں، اور فرمایا تو مٹ جائے گا، تیرا نام مٹ جائے گا، تیرا منن والا کوئی نہیں ہوئے گا، اسی ہمیشہ رہاں گے، کیونکہ ساڈا تعلق اس عظیم نبی دے نال ہے جو حبیب انبیاء ہے، جو محبوب خدا ہے، اور اساں او پاک گھراں جنہ دے گھر دی طہارت نو خود قرآن بیان فرماتا ہے۔ یزید نے جس وقت آپ نو ات بھیجیا تو آپ نے فرمایا میں مدینے نہیں جاواں گی، پہلے اپنے ویر کول جاواں گی، پہلے اپنے ویر حسین دے کول جاواں گی، اور اس نو جا کے پیغام دیاں گی، اس نو دساں گی اے ویر جو مشن لے کے تو نکلیا سے، جس مشن دے واسطے، جس پیغام دے واسطے تو اپنی جان قربان کی تھی، وہ پیغام میں پوری دنیا تک پہنچا کے آئی ہوں، اور اس مشن نو میں مکمل کیتا ہے، اور وہ کتاب عشق جو تو لکھنی شروع کی تھی، تو اس کتاب کو اپنے خون نہ لکھیا ہے، میں اپنے آنسوؤں دے نہ لکھیا ہے،
اور فرمایا میں اس کتاب کو مکمل کیتا ہے، اب یہ کتاب مکمل ہو گئی ہے، اب اس کا فیض پوری دنیا تک پہنچے گا۔ اور اس کا نتیجہ ہے کہ 40ویں امام حسین علیہ السلام نے صحابی رسول آقا علیہ السلام نے بہت لاڈلے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینے پاک میں چلے نے اور آپ نے جا کے امام حسین نے مزار تے حاضری دیتی ہے۔ یہ محبت حسین ہے۔ کون کسی کی قبر تے جاتا ہے؟ کون اتنا سفر کرتا ہے؟ کون کیا لین بھی جاتا ہے؟ لیکن جدو محبت ہوئے، عقیدت ہوئے اور پھر وہ قبر والا صاحب ذیشان ہوئے تو پھر اس کی قبر تے جایا بھی جاتا ہے، زیارت بھی کیتی جاتی ہے، دعا بھی کیتی جاتی ہے، اور پھر اوتھے جا کے جڑی دعا کیتی جائے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ صاحب قبر قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ۔ جس وقت وہ صاحب قبر مقبول ہوتا ہے تو پھر جڑا ان دے در تے جاوے وہ بھی قبول ہو جاتا ہے۔ جڑا تہاڈا محبوب ہوئے، تہاڈے محبوب دے نال جڑی شے دا تعلق ہوئے تانوں وہ بھی محبوب ہوئے گی، تانوں اپنے محبوب دی ہر ادا پسند ہوئے گی، ہر چیز پسند ہوئے گی، ہر گل پسند ہوئے گی، اور اس دے نال جس چیز دا تعلق ہے تانوں بھی محبوب ہوئے گی۔ خالق کائنات کو اپنے محبوب کے نال محبت ہے۔ خالق نے فرمایا میرے محبوب تیرا تعلق عمر نال ہے، تیری عمر دی قسم ہے۔ فرمایا تیرا تعلق مکہ پاک نال ہے، مینوں مکہ دی قسم ہے۔ تیرا تعلق مدینے پاک نال ہے، مینوں مدینے دی قسم ہے۔ فرمایا تو اب اگر زیتون استعمال کرے گا مینوں ان دی قسم ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا تو بولنا ہے، مینوں تیرے بولن دی قسم ہے، تو چلنا ہے، تیرے چلن دی قسم ہے۔ فرمایا دنیا تے باپ بڑے نے، لیکن فرمایا مینوں تیرے باپ دی قسم ہے، تیری ماں دی قسم ہے، تیری ذات دی قسم ہے۔ کیوں انہیاں قسماں چاہیے ہیں؟ کیونکہ وہ محبوب سی، تو محبوب دی ہر شے محبوب ہوئی ہے، تو جڑا محبوب دا محبوب ہے وہ حسین ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ میں جو جاتا ہے وہ محبوب بن جاتا ہے، وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام آپ دا پیغام اور آپ دا جو چہلم ہے جو آپ دا 40واں ہے وہ ایک طاقت دیتا ہے غریباں نو، کمزوراں نو، مظلوماں نو، بے کساں نو کہ پریشان نہیں ہونا۔ اگر تو امام حسین دا منن والا ہے، اگر تیرے دل میں امام حسین دی محبت ہے تو ویکھ کہ یزید نے پورا زور لایا لیکن وہ امام حسین نو نہ روک سکیا ہے، نہ انہاں دے ذکر نو روک سکیا ہے، نہ انہاں دے مقام نو گھٹا سکیا ہے۔ امام حسین تو آج بھی زندہ ہے، اس کا ذکر تو آج بھی زندہ ہے۔ لوگاں نے بڑیاں کوششاں کیتیاں نے امام حسین علیہ السلام دا ذکر روکن دے واسطے۔ اگر تسی تاریخ دا مطالعہ کرو گے تو انہوں ہزاراں کوششاں ملن گیاں، لوگاں نے بڑے خرچے کیتے نے، بڑیاں محنتاں کیتیاں نے، بڑا ظلم کیتا ہے، بڑیاں کتاباں لکھائیاں نے، بڑے لوگاں نو شہید کیتا ہے کہ امام حسین دا ذکر رک جائے، لیکن وہ ذکر رکیا نہیں، کیونکہ وہ ذکر رکن والا ہے ہی نہیں۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ سن لو میری طرف سے یزیدان عصر نو، اے نوے زمانے دے یزیدو میری گل سن لو میری طرف سے یزیدان عصر نو، نام حسین تم سے مٹایا نہ جائے گا۔ واجب ہوئی ہے ہم پہ تعظیم حسین کی، واجب ہوئی ہے ہم پہ تعظیم حسین کی، اور پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کیونکہ یہ چراغ وہ چراغ ہے جو اللہ نے روشن فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے کیا فرمایا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا۔ تو اساں تو اللہ دا ذکر کرنے ہاں، اس دی سمجھ آتی ہے اللہ بندے دا کی ذکر کرے گا۔ بندہ تو اللہ دا ذکر کرتا ہے، بندہ بنے ہی اللہ دا ذکر واسطے ہے، لیکن اللہ بندے دا کیا ذکر کرے گا؟ لیکن خالق فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، وہی لفظ نے کہ اذکرونی اذکرکم،
تو میرا ذکر کر تو میں تیرا ذکر کراں گا. کیا ہے؟ فرمایا تو مینو یاد کر، میرے نال محبت کر، میرا بن جا. فرمایا جدو تو میرا بن جائے گا پھر ساری دنیا تیری ہو جائے گی، پھر زمانہ تیرا ذکر کرے گا، پھر زمانہ تیرے نال محبت کرے گا، پھر زمانہ تیرا ذکر کرے گا، تیرا نام لوے گا. اور کائنات ویکھے گی کہ جڑے اللہ دا ذکر کرتے نے اللہ انہاں دا ذکر کیویں بلند کرتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جس وقت آخری سجدہ فرمایا ہے میدان کربلا دے وچ، پھر وہ سجدہ کیا ہے؟ آپ نے سر جھکایا ہے، سر سجدے رکھیا ہے اور عرض کیتی سبحان ربی الاعلیٰ. پاک ہے میرا رب جو سب تو اعلیٰ ہے، پاک ہے میرا رب جو سب تو اعلیٰ ہے. اعلیٰ کا معنی بلند ہے، شان والا ہے، رفت والا ہے، بلندیاں والا ہے. اوندے تو اونچا کوئی نہیں، اوندے تو اعلیٰ کوئی نہیں، اوندے تو افضل کوئی نہیں. فرمایا میں آج اگر اپنی گردن کٹا رہا ہاں تو میں اس رب دے نام تے کٹا رہا ہاں جو اعلیٰ ہے. اب اللہ اعلیٰ ہے، فرمایا میرا رب اعلیٰ ہے. تو جیڑا رب اعلیٰ دے نام تے اپنی گردن جھکا کے سر سجدے رکھ کے کٹا دے وے، پھر وہ جو اعلیٰ ہے وہ اس ادنا نو بھی اعلیٰ کر دیتا ہے. اگر کوئی ادنا اعلیٰ دے نام دے شہید ہو جائے وہ اس نو بھی اعلیٰ کر دیتا ہے. تو امام حسین تو پہلے ہی اعلیٰ سی، امام حسین تو پہلے ہی پاک سی. امام حسین تو نواسہ رسول سی، سینہ رسول تے کھیلن والا، آقا علیہ السلام تے کندھیاں تے بیٹھن والا، آقا علیہ السلام تے سواری کرن والا. وہ کتنا عظیم شہزادہ ہے جس نو اللہ دا محبوب فرمائے میں تے وچوں آ اے میرے وچوں ہے. ان دی بلندی دا اندازہ کیا لگایا جا سکتا ہے؟ اگر اتنا بلند، اتنا عظیم، اتنا پاک شہزادہ سر سجدے رکھے اور آکھے سبحان ربی الاعلیٰ، میں اپنی گردن اس رب دے نام تے کٹا رہا جو سب تو اعلیٰ ہے، اللہ پھر اس نے اتنا اعلیٰ کر دیتا ہے. جڑا ذکر حسین کرے وہ بھی بلند ہو جاتا ہے. یہ وہ تسبیح حسین دا ثمر ہے، یہ ذکر حسین دا ثمر ہے جو خالق کائنات نے امام حسین علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. اس واسطے تو عرض کیتی گئی نا امام حسین نو ایک عام شخصیت نہ سمجھو. امام حسین ایک حقیقت کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے. امام حسین ایک عشق دی کتاب ہے جس کتاب دے ورقیاں تے خون اہل بیت دے نال الفاظ لکھے گئے نے. کہیں بازو عباس قلم بنیا ہے، کہیں اینو محمد دے سر رکھے گئے نے، کہیں علی اکبر دی جوانی قربان کیتی گئی ہے، کہیں علی اصغر دی شمشیر کی اوہدا بچپنا قربان کیتا گیا ہے، کہیں آقا علیہ السلام دے صحابی رسول 90 سالہ صحابی رسول دا خون پیش کیتا گیا ہے. اتنیاں قربانیاں تو بعد، اتنیاں نظرانیاں تو بعد، اتنیاں چیزاں پیش کرن تو بعد پھر جا کے عشق دی کتاب لکھی تھی ہے جس کتاب دا مصنف امام حسین ہے. 2 باب نے، ایک باب میرے امام نے لکھیا ہے اور دوسرا باب میرے امام دی بہن سیدہ زینب نے لکھیا ہے. اس نو سمجھنا، اس نو جاننا ہر مسلمان تے لازم ہے، ہر مسلمان واسطے ضروری ہے. اس واسطے لکھن والے نے پکار کے لکھیا ہر قوم پکارے گی میرے ہیں حسین، ہمارے ہیں حسین. فرمایا انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، انسانیت کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین.
تو کلمہ پڑھ کے تو اس گل سے کہنا ہے میں حسین کو سمجھ لیا ہے، حسین یہ ہے، حسین وہ ہے، حسین اس واسطے نکلیا، فرمایا ایمان تو بڑی دور ہے، اسلام تو بڑی دور ہے، اگر انسان ہی بن جاوے، اگر ایک انسان بن جاوے، صرف انسان بن جائے، تیرے وچ انسانیت زندہ ہو جائے اور صرف انسان ہوئے، ایک کائنات دی انسانیت جاگ جائے، پھر ہر انسان آکے گا حسین تو میرا ہے، کیونکہ حسین نے انسانیت نو بچایا ہے، حسین نے انسان دی عظمت نو بلند فرمایا ہے، پہلے انسان نو بچایا ہے، پھر اسلام نو بچایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جس وقت شہادت پیش فرمائی ہے میدان کربلا دے وچ، تو اس وقت ظلم دا، جبر دا، بربریت دا، ناانصافی دا جو سورج ہے وہ امام حسین علیہ السلام دی شہادت دے نال غروب ہو گیا ہے۔ آپ نے اس ظلم نو ختم کر دیتا ہے، بربریت نو مٹا دیتا ہے، بظاہر لگیا امام حسین شہید ہوئے نے اور بے گورو کفن پڑے نے، لیکن 40 دنوں دے وچ گنتی دے 40 دنوں تو بعد ایسی روشنی، ایسا نور، ایسا ایمان امام حسین علیہ السلام دی اس تحریک دے فیض وچ اللہ نے روشن فرمایا ہے، پوری کائنات وچ پہنچ گیا امام حسین سچا ہے، وہ جس مشن تے نکلا ہے وہ مشن درست ہے۔ امام حسین علیہ السلام دی بہن نے 20 صفر المظفر نو امام حسین علیہ السلام آپ نے مزار پر انوار تے آ کے خوشخبری سنائی ہے، اے میرے بھائی آج تیری فتح کا دن ہے، کیونکہ جیڑی بہن تیرے سامنے قید ہو کے گئی ہے، جڑے پاک گھرانے دے پاک افراد مجبور و لاچار ہو کے گئے نے، آج ظاہراً اللہ نے انہاں نو آزادی عطا فرمائی ہے۔ آج اسی اپنے ویر دے کول موجود ہاں، ایک کیفیت بڑی عجیب ہے کہ بہن ہوئے بھائی نو چھڑ کے گئی ہوئے، پھر وہی بہن جڑی بھائی دے نال گھروں نکلی ہے اور پھر وہ بھائی دی قبر تے آوے، تو پھر اس کیفیت نو کی کوئی بیان کر سکتا ہے؟ اسی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن وہ پاک لوگ نے، وہ عظیم لوگ نے، انہوں نے انسانیت دی قدر نو بچایا ہے، انہوں نے انسانیت دی اقتدار اور دی تحریک نو چلایا ہے، اسلام نو سر بلند کیتا ہے، اسلام نو نئی زندگی عطا فرمائی ہے، ظلم دے خلاف انہوں نے اعلان جنگ فرمایا ہے، ظالمہ دے واسطے موت دا پیغام سنایا ہے، انہوں نے پیغام الہی دی بقا دی ضمانت لئی ہے، اور انہوں نے قرآن دیاں عظمتانو بچایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بوقت شہادت زخمہ دے نال چور نے، کتنے مجبور نے، کتنے لاچار نے، لیکن پھر بھی اپنے رب دی تسبیح نو بلند فرمایا ہے۔ اور یزید نے امام حسین علیہ السلام دے سر نو کٹیا ہے کہ میں کامیاب ہو جاواں گا، لیکن خلق کائنات نے امام حسین علیہ السلام نو ایسی عظمت و شان عطا فرمائی کہ وہ سر بر سر نیزہ قرآن پڑھ رہا ہے، وہ قرآن سنا رہا ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب تک آپ بظاہر موجود رہنے، آپ نے قرآن دی تلاوت فرمائی ہے، اور جس وقت آپ شہید ہوئے نے پھر قرآن نے حسین کی تلاوت فرمائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے، فرمایا اے لوگو میں تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزاں عظیم چیزاں
بڑیاں گراں قدر چیزاں تواڈے وچ چھوڑ کے جا رہا ہاں، فرمایا انہاں دا خیال رکھنا، انہاں دے نال نال رہنا۔ فرمایا یہ دو چیزاں تواڈی بقا دی ضمانت نے، وہ دو چیزاں فرمایا کتابی کتاب اللہ و اطرتی، فرمایا ایک اللہ دی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے۔ دو چیزاں عطا فرمائیاں نے، ایک اللہ دی طرفوں، ایک اپنی طرفوں۔ کتاب اللہ ہے و اطرتی، یہ توحید اور رسالت کا تعلق دیکھو، توحید اور رسالت کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے۔ توحید رسالت تو بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اور رسالت توحید تو بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ کوئی بندہ اکیلا محمد الرسول اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کا انکار کرے، مسلمان نہیں۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ کا انکار کرے، وہ مسلمان نہیں۔ جب وہ مکمل کلمہ پڑھے گا توحید کا بھی اقرار کرے گا، رسالت کا بھی اقرار کرے گا، مسلمان کہلائے گا۔ توحید اور رسالت اے الگ نہیں، اے ایک نے، کیونکہ رسالت توحید کا ہی فیض ہے۔ خلق کائنات محبوب نے فرمایا میں جا رہا ہاں، لیکن یاد رکھنا دو چیزاں تانوں دے کے جا رہا ہاں، ایک اللہ دی کتاب ہے، ایک میری اطرت ہے۔ فرمایا انہاں دے نال جڑ کے رہنا، اور یاد رکھنا قرآن اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں گے، یہ دونوں اکٹھے رہیں گے۔ فرمایا یہاں تک کہ قیامت دے دن اے آ کے اکٹھے میرے نال ملاقات کرن گے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے میں اللہ دے محبوب دے نال ملاقات کراں، میں جاواں تو میرا محبوب میرے تے راضی ہو جائے، میں قبول ہو جاواں، تو وہ نہ قرآن نو چھوڑے نہ اہل بیت نو چھوڑے۔ جدوں ایک دامن وچ قرآن ہوئے گا، ایک ہاتھ دے وچ قرآن، دوسرے ہاتھ دے وچ اہل بیت، انہاں دونوں نو لے کے جدوں جائے گا تو میرا محبوب مسکرائے گا اور فرمائے گا کہ آ جا، تو ہی میرا وہ امتی ہے جس نے امتی ہونے کا حق ادا کیتا ہے۔ تو یہ محبت اہل بیت اللہ دی طرف ساڈے اوتے فرض ہے، یہ واجب ہے، ایمان دا حصہ ہے۔ اس تو بغیر اسلام نامکمل ہے، اس تو بغیر نماز نامکمل ہے، اس تو بغیر اعمال نامکمل نے، اور انہاں تو بغیر کوئی دعا کدی قبول نہیں ہوتی۔ اور انہاں دا واسطہ آ جائے، اگر اے درمیان وچ آ جان تو چونکہ اے مقبول نے، انہاں دی برکت نال ساڈے ٹوٹے پھوٹے اعمال بھی قبول ہو جاندے۔ تو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔